گزشتہ جمعوں میں آپ کے سامنے نکاح کرنا اور بروقت نکاح کرنا یہ بتایا گیا تھا، اور پھر اپنے رفیق حیات کے انتخاب کے حوالے سے گزشتہ جمعے کچھ بتایا تھا کہ آپ اپنے رفیق حیات کو، اپنے لائف پارٹنر کو جب چنیں تو شریعت کی روشنی میں آپ کو کن کن صفات کا، کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہوئے نکاح کرتے ہوئے بہت سارے احکامات کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور بہت سارے ہمارے غمی خوشی کے واقعات اور معاملات میں ایسی چیزیں بھی دھر آئی کہ اس کا شریعت سے، اسلام سے، قرآن سے، اللہ کی رضا سے کوئی تعلق نہیں۔ جو چیزیں اسلام نے ہمیں بتائی تھی ان میں بھی بگاڑا گیا، اور جو ہم نے خود سے گھڑ لی ہوئی ہے وہ تو اسلام کا حصہ ہے ہی نہیں۔ تو اگر ایک شخص شادی کی نیت کرتا ہے، اسلام اس حوالے سے ہمیں یہ بتاتا ہے اور گائیڈ کرتا ہے۔ نکاح ایک اہم چیز ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو منگنی کی ایک رسم چل پڑی ہے، اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ منگنی کی رسم کا مطلب یہ ہے کہ شادی کی تاریخ طے کر لینا، اس کو ایک رسم بنا لینا، اس کے لیے اتنے لمبے چوڑے اخراجات کرنا، اس کے لیے ہالز بسا اوقات بک کرنا، ایک ہجوم اکٹھا کر لینا، یقیناً ایک رسم بن گئی ہے، اور اسی کی وجہ سے ہماری شادی مشکل ہو گئی ہے۔ زنا آسان ہے، شادی کرنا مشکل ہے۔ تو منگنی کے لیے بھی بھرپور ایسے ہی تیاریاں کی جاتی ہے جیسے شادی کے لیے کی جاتی ہے، اس لیے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، آپ نکاح کی تاریخ یا شادی کی تاریخ طے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے گھر والے اگر کسی سے مشورہ کرنا چاہیں پہلے سے مشورہ کریں، اور بعد میں ایک بندہ دو بندہ لڑکے کے لڑکی کے والدین چلے جائیں اور شادی کی تاریخ طے کریں، بلکہ فون پہ بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس سے ہٹ کر اسلام میں منگنی کی کوئی صورت نہیں ہے اور کوئی جواز نہیں ہے اس کا۔ اور یقیناً جیسے میں نے کہا، اس سے ہماری شادی مشکل ہو رہی ہے، اور اس سے زنا عام ہو رہا ہے۔ جب شادی مشکل ہوگی تو یقیناً زنا عام ہوگا، اور اس میں میرے اور آپ کا کردار ہے۔ دوسری ایک چیز شادی کے حوالے سے سب سے ایک اہم چیز مہر کا تعین کرنا۔ اس میں بھی بہت زیادہ افراد سے کام لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، مہر جو ہوتا ہے بیوی کے لیے یہ شوہر کے ذمے ادا کرنا لازم ہوا کرتا ہے، اور یہ فرض کے درجے میں ہے مہر۔ لیکن عام طور پر ہمارے ہاں لڑکی کی طرف سے اتنا لمبا چوڑا مہر متعین کیا جاتا ہے کہ لڑکے بیچارے کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو لڑکے نے شروع سے تہیہ کر لیا ہوتا ہے میں نے کون سا دینا ہے، عام میں لکھنا ہے، اور جو ہے وہ نکاح خان میں اپنی زبان سے بولنا ہے تو بول دے دو، اس نے پہلے سے نہ دینے کا ارادہ کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ صورت ہے نا، یاد رکھیے گا، یہ شوہر زندگی بھر اپنی بیوی سے زنا کرتا ہے۔ اگر اس نے شروع میں ارادہ کر لیا میں نے تو مہر نہیں دینا، میرے بھائی نے بھی نہیں دیا، ہمارے معاشرے میں کوئی نہیں دیتا، ورنہ بیوی ڈیمانڈ کرتی ہے، اس لیے میں نے نہیں دینا، تو بیوی جو آپ کے پاس آتی ہے، وہ جو آپ کے حقوق ادا کرتی ہے، شریعت نے اس کے بدلے میں، قرآن کریم میں اس کے بدلے میں یہ کہا کہ تم عورت کو کیا دو گے؟ مہر دو گے۔
تم نے مہر دینے سے ہی انکار کر دیا، جب تم مہر دینے کو تیار ہی نہیں ہو اور جو ہے نا خود اپنا حق استعمال کر رہے ہو، یہ زندگی پر زنا کی طرف ہوا۔ یہ ایسے ہی ہوا نا، آپ کسی سے کوئی چیز خرید لیں، فرض کریں آپ موبائل خرید رہے ہیں کسی سے، آپ نے موبائل خرید لیا، آپ نے دکاندار سے کہہ دیا کہ یار میں آپ کو جو ہے ایک ہفتے بعد پیسے دوں گا، آپ کے دل میں یہ میں نے پیسے نہیں دینا، میں نے رفو چکر ہو جانا ہے، میں نے کوئی پیسے نہیں دینا۔ آپ کے لیے وہ موبائل استعمال کرنا حلال ہے، وہ پیسے آپ نے حرام کے حرام لیے، موبائل حرام کے استعمال کر رہے ہیں۔ عورت جو شوہر کے پاس آتی ہے، ٹھیک ہے کہ خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہے، لیکن شریعت میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اس سے جو آپ فائدہ اٹھا رہے اس عورت سے، اس کے بدلے میں مہر دیں، اور آپ نے مہر دینے سے انکار ہی کر دیا۔ اور دوسری صورت یہ ہے، بسا اوقات لڑکی والے بہت زیادہ مہر رکھتے ہیں، اور وہ جو دلہا ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ میں نہیں ادا کروں گا، لیکن اور وہ بیچارہ شادی کے بعد یا تو اس کو اہمیت نہیں دیتا کہ بھئی اس نے کون سا مجھے جیل میں ڈال دینا، کسی اور قرضخواہ کی طرح اس نے کون سا مجھے گریبان سے پکڑ لینا، زندگی چل رہی ہے چلنے دو۔ اور یا اس بیچارہ جو ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے، اس کے لیے تو کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ پوری زندگی وہ بیچارہ کوشش کرنے کے باوجود وہ ادا نہیں کر پاتا۔ اب اگر وہ پوری زندگی میں مہر ادا نہ کر پایا اور دنیا سے چلا گیا، بیوی کا قرض اس کے ذمہ تھا، اگر وہ شوہر میدان جہاد میں شہید ہو کے بھی مرا ہے نا، سارے گناہ معاف ہو گئے، یہ مہر جو قرض تھا اس کے اوپر یہ معاف نہیں ہوگا، صرف اس کی وجہ سے جہنم میں رہے گا۔ ہم نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ اور یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ بھئی ایک لڑکی والے جب زیادہ مہر رکھ کر جو ہے وہ نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہوتا ہے ایسرہ ہونا جس میں مہر سب سے کم ہو۔ مہر جتنا کم ہوگا وہ اتنا بابرکت نکاح۔ جب آپ نے مہر زیادہ رکھوا لیا، شوہر کی بھی مجبوری تھی، اس نے بھی شادی کر لی ہے، اب شادی کے بعد شوہر کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ابا نے، لڑکی کے ابا نے، میرے سسر نے تو نکاح کے وقت میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اس کو ذرا ترس نہیں آیا تھا، اس نے 10 تولے سونا لکھوایا تھا، اس نے مہر میں یہ چیزیں بھی لکھوائی تھی، مکان بھی لکھوایا تھا، زمین بھی لکھوائی تھی، اس کے دل میں نفرتیں ابھرتی ہیں۔ جب وہ نفرتیں ابھرتی ہیں، اب آپ اس کے دل میں اپنے ساس اور سسر کی محبت ہوگی، اور وہ نفرتیں وہ پھر اس فیملی کے اندر گھر آتی ہے، اور میاں بیوی کے جو ہے آپ اس میں نفرت جو ہے ابھرتی ہے، اور آپ معاش کا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ کیوں؟ باپ کو حرص تھی نا، کم مہر رکھیں گے تو ہمارا قد کاٹ نہیں پڑے گا، لوگ کہیں گے یار اس کی بیٹی کا تو مہر ہی کچھ نہیں، لوگ کہیں گے کہ بھائی انہوں نے تو اپنی بیٹی کو زبردستی دے دیا۔ لوگوں کے اور کاموں کا خیال ہے، اللہ کے عذاب کا مجھے خیال نہیں رہا۔ میں نے اپنے داماد کے ساتھ اچھا کیا برا کیا کہ انہیں جہنم کا راستہ دکھایا، یہ تو مجرم ہوا نا، اور یہ میں نے مجبور کی ہے اسے، سوسائٹی نے مجبور کی ہے اسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج کا جو مہر ہے وہ 480 درہم سے زیادہ نہیں، 480 درہم سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مہر 500 درہم تھا۔ چاندی کے حساب سے جو ہے نا یہ بہت تھوڑی رقم بن جاتی ہے، تو اس لیے مہر زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ شوہر کو جو ہے نا استطاعت ہو دینے کی۔ شوہر اگر 1 کروڑ روپے دے سکتا ہے بھلے دے دے، لیکن کوئی حد نہیں، لیکن اگر شوہر نہیں دے سکتا، آپ اسے مجبور کر رہے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نکاح کی مجلس میں لوگ جو ہے نکاح فارم پے کرتے ہیں تو مجبوراً جو ہے نا وہ انکار نہیں کر سکتے، یا لڑکے والوں کی طرف سے کوئی ایسے سمجھدار نہیں ہوتے جو ان معاملات کو سمجھ سکے۔ بعد میں یہ چیز پریشانیوں کا باعث بنتی ہے، زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس لیے مہر سوچ سمجھ کے رکھیے،
اور اسی طرح شادی اور نکاح کے موقع پہ ایک بہت غلط رسم ہمارے یہاں چل پڑی ہے، نیوتا کی۔ نیوتا بعض علاقوں میں اسے نیندرا کہتے ہیں، بعض علاقوں میں اسے سلامی کہتے ہیں، بعض علاقوں میں کچھ سے کچھ کہتے ہیں۔ وہ جو ہے نا، وہ لڑکے یا لڑکی کے گھر والے جب ہم جاتے ہیں تو وہاں ان کو کچھ پیسے دیتے ہیں، یہ ہے جسے آپ جو بھی کہہ دیں، جو بھی رسم کہہ دیں، یاد رکھیے اسے علماء نے سود لکھا ہے، سود۔ لڑکے یا لڑکی کے گھر والوں کو پیسے دینا، اس کی بات کر رہا ہوں، یہ ایک رسم بن گئی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بھئی یہ غلط ہے اور یہ سود ہے کہ اگر میں نہیں دوں گا تو وہ برا مانے گا، وہ کہے گا کہ ہم نے تو ان کی شادی پہ اتنا کچھ دیا تھا اور انہوں نے ہماری شادی پہ کچھ نہیں دیا، تو یہ جو میں دے رہا ہوں نا، یہ اس کا بدل دے رہا ہوتا ہوں، اور اس نے جو دیا تھا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں دیا تھا، اس نے اس لیے دیا تھا کہ یہ کتنا دے گا۔ اس لیے اب بھی بعض علاقوں میں یہ رواج ہے، لکھا جاتا ہے کس نے کتنے پیسے دیے، لکھا کیوں لکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہم جب ان کے آ جائیں گے تو ہم بھی اتنا دیں گے، تو اسے سود لکھا ہے، یاد رکھیے، ختم کرے اس رسم کو۔ اور بساؤ کا ولیمے میں جانا ہوتا تو اسے کہتے کیا دیں گے، کچھ نہیں دیں گے، ولیمہ والا نے کیا ہے نا، ہم کیوں دیں والے کوئی کچھ، ہم کچھ نہیں دیں گے انہیں، اور یہ سود ہے، بڑی جو ہے نا ڈھٹائی کے ساتھ اسے ختم کریں۔ ہاں، لڑکے کو گھر والوں کو بھی یا لڑکی کو اگر مہمان آتے ہیں اور ان کو کچھ رقم دیتے ہیں، یہ صحابہ سے ثابت ہے۔ صحابہ اکرام جو لڑکا تھا، یہ شادی کا لڑکا یا لڑکی تھی، ان کو اپنی طرف سے جو ہے نا کچھ تھوڑے بہت دے دیا کرتے تھے، ان کی خوشی کا باعث ہوا کرتا تھا، یہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے، لیکن اسے بھی رسم نہیں بنانا چاہیے۔ چھپ کے دے دے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، نہ لکھنے کی نوبت آئے، گھر والوں کو کچھ نہ دے۔ اچھا، بہت سارے لوگ جو اس پہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں شادی کے گھر والوں کو جب ہم یہ پیسے ویسے دیتے ہیں ان کا بھلا ہو جاتا ہے، انہوں نے بہت سارے اخراجات کرنے ہوتے ہیں تو وہ اخراجات ہلکے پڑ جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل جتنا ان کو دیا جاتا ہے، اتنا سلامی نیوتا جس وقت میں بھی دیا جاتا ہے، کیا یہ ان کے اخراجات کو پورا کر لیتے ہیں؟ آج خود ایک حال کا کرایہ نہیں ہوتا، ایک رسم بن کے بھی نا، وہ تو اس کا جو ہے کرایہ نہیں بن سکتا، تو اس لیے اور پھر اس کے جو مفاسد ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تانے دیے جاتے ہیں ایک دوسرے کو، جملے کسے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کی جاتی ہے، میں نے یہ دیا تھا، اس نے یہ دی ہے، تو اس لیے نیوتا اور نیندرا کی رسم یہ بھی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، اسے بھی ختم کر دینا چاہیے۔ ایک ہمارے ہاں رسم ہے بارات کی رسم۔ بارات میں ہجوم اپنے خاندان کا، اپنے جاننے والوں کا لڑکی کے ہاں لے جایا جاتا ہے، لڑکی والوں پہ الٹے گوشت بنائے جاتے ہیں، وہ بھی اس کے لیے حال بک کرتے ہیں، اور گویا ایک ولیمہ ادھر تھا اور ایک ولیمہ ادھر تھا، ایک ولیمے کا سما ہوتا ہے، اور بسا اوقات اگر وہ کوئی فائنانشلی کوئی زیادہ جو ہے مضبوط فیملی ہے لڑکی والے تو وہ اس سے زیادہ محنت خرچ کرتے ہیں، وہ جو نکاح کے اخراجات کے وہ دگنے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ بارات کی رسم ہمارے یہاں کیوں چلی ہے، کیسے شروع میں جب جو ہے یہاں پہ جو ہے بہت زیادہ یہ ملک آباد نہیں تھا، چوریاں ڈکیتیاں زیادہ ہوا کرتی تھی، اور جب لڑکے والے لڑکی کو لینے جایا کرتے تھے تو بہت خدشہ ہوا کرتا تھا کہ چور اچکے اور ڈاکو اور لٹیرے جو ہے نا ہمیں لوٹ لیں گے، جو ہے نا لڑکے والوں کو لوٹ لیں گے اور واپس آتے ہوئے لڑکی کو لوٹ لیں گے، یہ خدشہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ اس کے لیے یہ کیا کہ ہر گھر سے ایک فرد کو جو ہے نا بلا لو، اپنے خاندان والوں میں سے، جاننے والوں میں سے، وہ ایک فرد کو بھی اس لیے بلاتے تھے نا کہ اگر راستے میں چوروں نے ڈاکوؤں نے اگر کوئی ایسا حملہ بھی کر دیا اور اگر جان سے بھی جانا پڑے تو کم از کم ایک گھر میں ایک ہی عورت بیوہ ہو، اس لیے ایک شخص کو جو ہے نا بلایا کرتے تھے، زیادہ کو نہیں بلایا کرتے۔ اسی کی ایڈوانس شکل آج کی بارات ہے، خامخواہ جا رہے ہیں عورت والوں کے یہاں، عورت والوں کو جو ہے خامخواہ بندوبست کیے جا رہے ہیں، اور بسا اوقات گاؤں دیہات میں ابھی کے چکر ہے وہاں تانے دیے جاتے ہیں، انہوں نے ہمارے مہمانوں کو صرف چاول کھلایا، انہوں نے ہمارے مہمانوں کو جو ہے نا صرف سالن کھلایا، انہوں نے میٹھا نہیں کھلایا،
انہوں نے فلاں چیز نہیں رکھی تھی. یہ بہت سارے مسائل، وہ جو اخراجات ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن اپنے لیے مصیبت بھی بنا جاتے ہیں. کیا ان کھانوں کی وجہ سے لوگ خوش ہو جاتے ہیں؟ لوگ تعریف کرتے ہیں آپ کی؟ کیا انسان کی نیچر نہیں؟ کیا وہ آپ کی تعریف کریں گے؟ اس میں معاملے نہیں کرتے، نفرتیں جو ہے نا وہ ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ تم جاؤ ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو بلاؤ، اور اسی طرح جو ہے نا زبیر کو بلاؤ، طلحہ کو بلاؤ، کچھ صحابہ کرام کے نام لیے کہ میں ان کو بلا لوں تاکہ ان کی موجودگی میں جو ہے نا یہاں بھی کام کرے. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کر سکتے تھے نا، مدینے کے سارے لوگوں کو بلا لو، بارات جو ہے نا کی شکل میں فاطمہ کو علی کے ہاں لے جائیں گے، کر سکتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ نہیں کیا، بڑی سادگی کے ساتھ جو ہے نا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کر دی. خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کتنی شادیاں ہوئی، کبھی کوئی بارات نہیں، تو اس لیے یہ بارات کی جو رسم ہے اسے بھی ختم کر دیا جائے اور جو ہے نا سادگی جو ہے نا اس پہ اپنائی جائے. ایک ہمارے ہاں جو شادی کے حوالے سے ایک رسم بد ہے وہ جہیز ہے. لیکن یاد رکھیے، جہیز اگر صرف اب والدین اپنی بچی کو دیتے اس لیے دیتے کہ چلے ہم اسے گفٹ دے دیں، یہ سامان اس کا اپنا ہوگا، گھر بار اس کا ہوگا، اپنے سامان پہ جو ہے نا یہ زندگی گزارے گی، سہولت کے ساتھ گزارے گی، ایک گفٹ کے طور پہ، کوئی بات نہیں تھی. لیکن اب جو ایک رسم بن گئی ہوئی ہے، بعض علماء نے یہاں تک یہ کہ یہ ہندوؤں کی رسم ہے. ہندو کیا کرتے تھے؟ ہندو اپنے بچیوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے تھے نا، ان کے یہاں وراثت کا تصور ہی نہیں ہے. وہ شادی کے موقع پہ جہیز جو ہے نا وہ اپنی بیٹی کو دے دیا کرتے تھے. مسلمان نے بھی جہیز کو اختیار کر لیا، وراثت کو چھوڑ دیا. ایسے ہی کر رہے نا، کتنے سارے ہم نے سے ایسے لوگ اپنے بچوں کو وراثت دیتے ہیں، نہیں دیتے، لیکن جہیز ہے اس کے بغیر ہماری شادی ہوتی ہے. کتنی ساری عورتیں اس وجہ سے اپنے والدین کے ہاں بوڑھی ہو گئی کہ ان کو جو ہے نا جہیز دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں. یہ معاشرہ بڑا بڑا ہے، آپ اسے ڈر جانتے ہیں اس چیز کو. وہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے، لڑکے والوں کی ڈیمانڈ پوری نہ کرنے کی وجہ سے لوگ ٹانے دیں گے، لوگ جملے کسیں گے. خالی خوری اپنی جو ہے نا بیٹی بھیج دی ہے کیا؟ ہاں، اگر آپ ان سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتے اور وہ پھر بھی سب کو زبردستی دے دیتے، لڑکے والے کو کم از کم اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر لڑکے والے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، آپ نے فریج ساتھ نہیں دیا، آپ نے اے سی ساتھ نہیں دیا، آپ نے گاڑی بھی ساتھ دے دی تھی، یہ جو چیزیں ہیں نا اگر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس میں جیسے لڑکی والے گناہگار ہیں، لڑکے والے بھی گناہگار ہیں. اگر وہ ڈیمانڈ نہیں کرتے تو پھر یہ سارا گناہ جو ہے یہ عورت والوں کے متھے ہو. اور ایک سنت اور عظیم عمل اس حوالے سے، شادی کے حوالے سے نکاح کرنا ہے. اور نکاح جو ہے چونکہ مسنون عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا نکاح جب آپ کریں اسے الگ اعلان کیا کریں، لوگوں میں جو ہے نا ظاہر کیا کریں، لوگوں کو بلایا کریں اس کے لیے. تو نکاح کرنا یہ ایک مسنون عمل ہے کہ اسے الگ اعلان لوگوں کے مجموع میں کیا جائے. اور علماء نے لکھا ہے اس لیے مساجد کے اندر نکاح کریں. ہمارے کراچی میں بہت ساری چیزیں بہت اچھی ہیں اور بہت مختلف بھی، وہاں کے علماء نے ان چیزوں کو، ہم بسا اوقات سوچتے ہیں کہ بھئی یار یہ چیز یہ بدل دے، لوگوں کا پیچھے جو ہے نا وہ چھڑانے کے لیے 100 بار سوچنا پڑتا ہے. وہاں الحمدللہ معمول ہے، وہاں کے نکاح مساجد میں جمعے کی نماز کے بعد ہوتے ہیں. عموماً اعلان ہوتا ہے، جیسے حرم میں ہوتا ہے اعلان ہوتا ہے کہ بھئی ابھی نماز کے بعد نکاح ہوگا، آج کوئی بھی بیٹھ سکتے وہاں. اور انہوں نے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے جو ہے نا لفافوں میں جو ہے اس بیگز میں جو ہے نا ایک جو ہے نا سویٹس بنائی ہوتی ہے، شیرینی بنائی ہوئی ہوتی ہے، کوئی چھوارا بھی ہے، ٹافی ہے، اس طرح کی کوئی چیزیں بنائی ہوتی ہے، وہ سب کو تقسیم کر دیتے ہیں. مسنون عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے، کوئی بہت زیادہ خرچے بھی نہیں ہے اور جو ہے اس میں ڈھول ڈھمکے بھی نہیں ہے اور اس میں بہت زیادہ فضولیات اور جو ہے وہ بھی نہیں ہے. اور اس کے ایک اور بھی فائدہ ہے، جب نکاح الگ اعلان ہوگا نا تو دوسرے لوگوں کو اس سے ترغیب حاصل ہوگی. بہت سارے والدین یہ سمجھیں گے دیکھیں فلاں نے اپنے بیٹے کی شادی کرا لی،
مجھے بھی اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کی شادی پر وقت کرا لیں. اور لڑکوں اور لوگوں میں جو ہے نا نکاح کا جو ہے ایک پیغام عام ہوگا اور یہ یقیناً ثواب کا کام. اس سے کیا ہوگا؟ جب نکاح ہوگا اور وقت شادیاں ہوگی زنا خود بخود معاشرے سے ختم ہو جائے گا. زنا خود بخود جو ہے اس معاشرے سے دور ہوتا جائے گا. اور اگر ایک شخص نے شادی بھی کر لی, شادی کرنے کے بعد بھی اگر ایک انسان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی, اللہ نے اس کا بھی جو ہے حل بتایا. بھائی ایک بیوی ہے آپ کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی, اللہ نے کہا دوسری شادی کر لو اور تیسری کر لو, تیسری سے بھی ضرورت پوری نہیں ہے کہ چوتھی شادی کر لو. لیکن اگر نکاح کرنے کے بعد شادی کرنے کے بعد تمہیں زنا میں پکڑا گیا, اب اسلام کیا کہتے ہیں, اب تمہاری سزا زنا کی سزا وہ سزا نہیں ہوگی جو غیر شادی شدہ کی سزا ہے. غیر شادی شدہ کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے. 100 کوڑے جیسا مارو, اور اگر وہ مر گیا ٹھیک ہے, اگر بچ گیا ٹھیک ہے, اس کی اپنی وہ. لیکن اگر غیر شادی شدہ ہے اور زنا کرتا ہے, اسلام کہتے ہیں اسے عبرت کا نشان بناؤ, ایک گڑھپ ہو دو اور اس کو جو ہے نا یہاں تک جو ہے عورت کو مرد کو دونوں کو الگ الگ جو ہے نا ان کو اس گڑھے میں جو ہے نا وہ نیچے دبا دو اور پھر لوگوں کو جمع کرے, پتھر مار مار کے سنسار کر کے جو ہے نا ان کا جینا حرام کر دے, موت کے گھاٹ اتار دے دو, جب تک مرے کے لیے آپ نے پیچھے نہیں کرنا. شادی کرنے کے بعد بھی زنا کرتے ہو, اسلام نے حکم دیا آپ کو کہ دوسری شادی کر لو, تیسری کر لو. اور قرآن کریم کا انداز دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, جو عورت تمہیں پسند ہے اس سے نکاح کر لو. مثنیٰ, دو عورتوں سے کر لو, ایک کا ذکر نہیں کیا یہاں پہ اللہ نے, شروع دو سے کیے, 2 سے کر لو, اور ثلاثہ 3 سے کر لو, ورباع 4 سے کر لو. ہاں اگر تم ڈرتے ہو, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اگر تمہیں خوف ہے کہ تم انصاف قائم نہیں کر سکو گے, فواحد ایک پہ گزارا کرو گے. اور تیری معذرت سے عرب عورتیں تو اپنے مردوں کو تانا دیتی ہیں, ایک شادی کیے ہوئے یہ کوئی مرد ہے, اور تانے بھی ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے گا, میرے خیال سے عموماً مردوں کی ضرورت ہوتی ہے دوسری شادی کر لینا. تو اگر اللہ نے مجھے مال دے رکھا ہے نا, میں دونوں کو الگ الگ گھروں میں اگر رکھ سکتی ہوں, اور میری ضرورت بھی ہے کہ بھئی ایک شادی کے بعد بھی اگر دوسری شادی نہیں کروں گا تو ادھر ادھر منہ ماروں گا, میں گناہ پہ مبتلا ہوں گا, میں کسی غیر محرم سے جو ہے نا اپنی ضرورت پوری کروں گا, یا اس سے جو ہے نا وہ بات چیت میں مبتلا ہوں گا. اگر یہ صورتحال ہے تو اس وقت میرے لیے دوسری شادی بھی کرنا فرض ہے. یاد رکھیے بات سمجھ رہے ہیں. تو اگر استطاعت, ہر بندے کے لیے دوسری شادی کرنا بھی ٹھیک نہیں, بسا اوقات جو ہے نا دوسری شادی کر کے وہ پچھتاتا ہے بیچارہ. اسی کو اللہ نے فرمایا تم اللہ تعالی, ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں اس دوسری شادی کو خاص کر خواتین میں بہت معیوب سمجھا جاتا ہے. میرے خیال سے جو اہل ثروت لوگ ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دل بھی دیا رکھا ہے اور جن کو اللہ نے مال بھی دیا رکھا ہے, ان کو دوسری شادی کر لینی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ہم خطبے میں جو ہے شادی کے خطبے میں ایک جو ہے نا حدیث سنتے ہیں, تزوج الودود الولود, پیار کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو. پیار کرنے والی, محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو. فَإِنِّي مُفَاخِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ, قیامت میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا. دوسری حدیث کے الفاظ ہے فَإِنِّي مُكَافِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ, قیامت کے دن میری امت سب سے زیادہ ہوگی, یہ میرے لیے قابل فخر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زیادہ شادیاں کر کے زیادہ بچے جن کر میرے لیے قابل افتخار بناؤ, اس چیز کو میری امت میں اضافے کا باعث بناؤ. لیکن میں پھر کہوں ہر شخص کے لیے نہیں. بہت دفعہ لوگ جو ہے نا جذبات میں آ کے, اچھا اللہ معاف فرمائے, آپ چل جو ہے جو پیکیجز کا اور دوسرے جو ہے نا یہ ہمارے ٹین ایجر کا جو ایک ویلا پن ہے, انہوں نے ان کو گمراہ کر دیا. وہ شادی کرنے کے بعد بھی بہت ساری جگہوں پہ وہ صرف اس لیے جو ہے نا وہ چیٹ کرتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں, نعوذ باللہ, تو کہتے ہیں ٹائم پاس کرتے ہیں. اور کل کو اس کی بھی بچی ہوگی نا, اگر اس کو پتہ چل جائے کل کو کہ میری بچی کے ساتھ کوئی جو ہے نا گپے ہانک کے ٹائم پاس کر رہا ہے, اس باپ پہ کیا گزرے گا. اگر تو یہ غیرت مند ہے, ہاں اگر دیوس ہے, اگر بے غیرت ہے, کچھ نہیں کہا جا سکتا, پھر
وہ اپنے آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھے گا، پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر غیرت مند ہے، کوئی باپ ہی گوارا کر سکتا ہے، کوئی بھائی یہ گوارا کر سکتا ہے، کوئی رشتہ دار ہی گوارا کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ جو ہے اگر ضرورت ہے اور گناہ میں پڑنے کا خدشہ ہے اور استطاعت بھی دے رکھی ہے، دوسری شادی کر لینے میں کوئی حرج نہیں. ہاں گھر والوں کو ہینڈل کرے. بہت سے لوگ ہیں میری بیوی اجازت نہیں دیتی، وہی اجازت لے کے اگر کرنی ہے اس کا مطلب ہے نہیں کرنی. اور ہمارے ہاں آئین جو قانون انہوں نے یہ بنا دیے تھوڑا سخت کر دیے، پہلی بیوی سے اجازت لوگے. لیکن آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں جنہوں نے دوسری شادی کرنی ہوتی ہے وہ بیوی کو بعد میں پتہ چلتا ہے پہلی بیوی کو شادی پہلے ہو چکی ہوتی ہے. مجھ سے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کسی نے پوچھا کہ جو لوگ جو ہے چھپکے سے شادی کر لیتے ہیں گھر والوں سے، میں نے کہا بہت اچھا کرتے ہیں. جیسے ہی پتا میں نے کہا اس لیے کہ پھر وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ شادی کی عمر سے اوپر جا چکے ہوتے ہیں، والدین ان کا یہ حق ادا نہیں کرتے اور وہ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے. تو کیا اپنے والد کی خاطر وہ زنا کرے اور نکاح نہ کرے؟ ذرا سوچیں اس بات کو. کیا اپنے والدین کی خاطر جو ہے وہ اللہ کو ناراض کرے، اپنا منہ کالا کر کے زنا کر لے؟ اس لیے میری اور اگر اس نے ایسا کیا، آپ کی بات مانی، زنا کا مرتکب ہوا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس میں والدین برابر کے گناہگار ہوں گے. یاد رکھیے. اس لیے اس کا حل ہی ہر وقت اپنے بچے کی شادی کرا دیں تاکہ آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی طرح سے گناہ کے مجرم نہ ٹھہرے. اللہ سے یہ سارے معاملات ایسے ہیں جنہیں ہم نے اپنا ایک ٹریڈیشن اور اپنا جو ہے ایک کسٹم سمجھ لیا ہوا ہے، حالانکہ یہ شریعت کے مسائل ہیں اور اس مسائل سمجھنے میں ابھی اور خوشی کے ہر موقع پہ اسلام نے ہمیں ہاتھ سے پکڑ کر جو ہے نا ہماری رہنمائی کی ہے. تو اس لیے شرمائے نہیں اور جو ہے نا اس میں شریعت کو فالو کرتے ہوئے اپنے ربی اور خوشی کے معاملات جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق حل کرے. یقیناً وہ برکت کا باعث ہوں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شریعت کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.